اکثر لوگوں کو ناظرین یہ کہتے سنا ہے کہ دین جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ زیادہ آسان نہیں ہے، اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ضروری جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں بات سمجھ آئے جو دین کہہ رہا ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. یہ بقرہ کی جو آیت ہے 286، اور اس کی اور آیت ہے ایک اور، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پر آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. یہ بھی البقرہ کی آیت ہے 185. اب دین کو مشکل بنانے والی چیز کیا ہے؟ کیا واقعی دین مشکل ہے یا دین ہمارے لیے آسان ہے؟ ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ شاید دین بڑا مشکل ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ذرا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، اور کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید قرآن مجید دھیان سے نہیں پڑھتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سے زیادہ موقعوں پر قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. روزے میں جو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ بیمار ہوں یا سفر میں تو بقیہ دنوں میں آپ روزے رکھ کے گنتی پوری کر سکتے ہیں. وضو اگر آپ نہ کر پائیں، پانی نہ ہونے کی صورت میں، بیمار ہونے کی صورت میں، سفر میں ہونے کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت، اس کی استطاعت سے زیادہ. اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس بات پر بار بار اللہ تعالیٰ تو یہی بار بار فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے. اور 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں دیکھیے جو مشکل ہے نا وہ مشکل ہے ان آزمائشوں میں کہ جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزمائشوں کے باوجود سچے رہیں، صاحب ایمان رہیں، اللہ پر، آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. لیکن اللہ نے جو شریعت دی ہے، جو احکام دیے، اس میں تو ہر جگہ اس نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب اپنے احکام کو نازل کیا تو اس بات کا لحاظ رکھا کہ جہاں جہاں بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کے لیے مشقت ہوگی تو اس نے اپنے احکام کو تدریجاً نافذ کیا، آہستہ آہستہ. چنانچہ ہم رمضان ہی کے احکام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں اگر لوگ روزے نہ رکھ پاتے تو شروع میں اللہ نے یہ آسانی کی کہ بجائے اس کے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کریں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنے ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ اگر فدیہ دے دیا جائے ایک غریب کو کھانا کھلا کر ایک روزے کے بدلے میں تو کفایت کر جائے. بعد میں جا کے جب یہ محسوس ہوا کہ لوگ اب اس قابل ہو گئے ہیں، زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اپنے ایمان میں اور عمل میں، تو پھر اس سہولت کو واپس لے لیا گیا. شراب کی حرمت میں، سور کے گوشت وغیرہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آہستہ آہستہ معاملات کو نافذ کیا. سود کے معاملے میں، قانون وراثت میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنی شریعت کے نفاذ کے معاملے میں اس وقت کے جب ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے یہ آسانیاں فرمائیں کہ لوگ پہلے اس قابل ہوں، اس کے بعد ان کو وہ احکام دیے جائیں کہ جن پر وہ عمل کر سکیں. آج بھی ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کے قریب نہیں آئے ہیں اسی طرح سے آسانیاں فراہم چاہیے. ورنہ اگر آپ ان کے اوپر بوجھ فوراً ہی یعنی اتنا زیادہ ڈال دیں گے جس کو وہ اٹھا نہیں سکیں گے، اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مایوس ہو جائیں اور دور ہو جائیں. اچھا سر، میرے ذہن میں 2 سوالات آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب.
پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا، لوگوں کو آسانی کی طرف مائل کیا. تو یہ مشکل پسندی آئی کہاں سے؟ اس کی کوئی ہسٹری، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ، یہ کچھ آپ بیان فرمائیں گے کہ یہ ہوا کیا پھر ہمارے ساتھ، اور کیا یہ صرف ہمارے سب کانٹیننٹ کا ہی یہ معاملہ ہے یا باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہر جگہ ایسا ہی ہے. دیکھیں، ایک ہے وہ دین کے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے نازل کیا. بالکل اس میں تو آپ کنسسٹنٹلی یہ دیکھیں گے کہ یہی اصول ہے. لیکن دو معاملات ہوئے ایسے کہ جس کی وجہ سے یہ تصور عام ہو گیا کہ دین مشکل ہے اور اللہ مشکل کو پسند کرتا ہے. ایک تو یہودیوں کے معاملے میں یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے دین شریعت کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی، جانتے بوجھتے ہوئے اس کے احکام کی نافرمانی کرنا، ہیلے بہانے بنانا، تو ان کے ہاں ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے احکام کے معاملے میں کچھ سختی کی، اور خود ان کے علماء نے بھی اس کے بعد وہ فتوے دینے شروع کر دیے کہ جو بہت سخت ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اللہ جو دین دیتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت ہم نے دیکھا کہ اس کے بالکل برعکس ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے علاوہ بھی تو آخر لوگوں نے مذہب کو اختیار کیا جو انہوں نے اپنے طور پر اسپریچولزم کے نام پر مختلف طریقے اختیار کیے. اس میں تو گویا کہ یہ اصول طے ہو گیا کہ آپ جتنے اپنے اوپر سختی کریں گے، جتنا دنیا کو چھوڑیں گے، جتنا زیادہ اپنے نفس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے، اتنا ہی آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی. اس غلط فہمی کو اللہ کا یہ پیغام، آخری محفوظ پیغام جو قیامت تک نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں یہ بات بالکل نامناسب ہے. کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سختی پیدا کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں آسانیاں چاہتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ یہودیوں کے معاملے میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ جا کر ان کی جو تمام معاملات تھے ان کو درست کریں. اچھا اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو آپ نے بات کی کہ وہ جو یہودی علماء تھے وہ بڑے سخت فتوے دینا شروع ہو گئے تھے، تو بہت معذرت کے ساتھ اور بہت ڈرتے ڈرتے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہمارے یہاں پر آج کل یہی معاملہ کچھ نظر آتا ہے. ہمارے اپنے بھی ہمارے یہاں پر بھی بڑا سخت والے فتوے رویہ ایک اپنایا گیا ہے. بالکل. دیکھیے ویسے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ کہیں کہ ہم سارے ہی علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آئیں، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے ہم قرآن مجید کی وہ آیات پیش کریں جس میں یہ حقیقت واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ یہ جو سختی کر رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ نے تو نہیں بتائی. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے، بغیر سوال کیے وہ ان باتوں کو مان لیتے ہیں کہ جو بعض علماء بہت سختی کی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں وہ کتاب میں لکھی رہ جاتی ہیں، اور دین کے نام پر ایک نہایت ہی مشکل طریقہ ہے کہ جو عام ہو جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بڑے گھاٹے اور نقصان. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ دین کو ہم نے صرف خود سے مشکل سمجھا ہوا ہے، ہماری اپنی خام خیالیاں بہت ہیں. دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں انسان کی مشکل سے زیادہ جتنی اس میں برداشت ہو، اس سے زیادہ مشکل اس پر ڈالتا ہی نہیں.